بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس چیز میں پردہ رکھ دے تو انسان کو اس پردے کو چاک کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ راز ہیں اور اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ پیارے دوستو، ایسا ہی ایک بہت پیارا واقعہ سنتے ہیں، تو میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور میرے چینل پر نئے آنے والے دوست میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ ایک آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، کلیم اللہ ہیں اور جانوروں کی بولیاں بھی جانتے ہیں، تو مجھے بھی جانوروں کی بولیوں کا ہنر سکھائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تھے تو فوراً اس آدمی کی نیت سمجھ گئے کہ اس کے دل میں یہ بات شیطان نے ڈالی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی کو سمجھایا کہ اللہ کے کچھ راز ہیں، اس کی باتوں میں چھپی حکمت وہ ہی جانتا ہے۔ یہ جانوروں کی بولیوں میں بھی اللہ کی حکمت ہے، تم ان باتوں کو چھوڑ دو اور جا کے اپنا کام کرو۔ وہ آدمی چلا گیا۔ کچھ دنوں بعد وہ آدمی دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور پھر وہی بات کی کہ مجھے جانوروں کی بولیاں سکھا دیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بہت غصہ آیا، فرمانے لگے، میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا کہ یہ اللہ کے راز ہیں، مگر تم باز کیوں نہیں آتے؟ جاؤ یہاں سے چلے جاؤ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، آپ نے میرے بندے کو کیوں ڈانٹا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ پاک تو مجھ سے بہتر جانتا ہے کہ یہ بات اس کے دل میں شیطان نے ڈالی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، بے شک یہ بات اس کے دل میں شیطان نے ڈالی ہے، آپ اس کو جا کے سمجھائیں، اگر وہ نہ سمجھے تو اس کو جانوروں کی بولیوں کا ہنر سکھا دیں۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور اس آدمی کے پاس گئے اور اس کو سمجھانے لگے، اے اللہ کے بندے، اللہ نے جو راز کائنات میں رکھ دیے ہیں ان کو نہیں چھیڑنا چاہیے، اور مجھے یقین ہے کہ اگر تم یہ راز جان گئے تو تمہارے لیے بہت مشکل ہوگی۔ اس آدمی نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ ایسا کریں، مجھے صرف میرے گھر کے 2 جانور، مرغ اور کتے کی بولی بتا دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جاؤ، میں نے اللہ کی عطا سے ان دونوں جانوروں کی بولیاں آپ کے دل میں ڈال دی ہیں، اب تمہیں ان دونوں جانوروں کی بولیاں سمجھ آئیں گی۔ وہ آدمی اپنے گھر کے ایک کونے میں بیٹھ گیا اور جانوروں کی بولیاں سننے لگا۔ اتنے میں اس کی بیوی نے ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا باہر پھینکا جو فوراً مرغ کھانے لگا۔ اس کو دیکھ کر کتے نے کہا، اے مرغ، تم جانتے ہو نا کہ میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں اور یہ روٹی کا ٹکڑا بھی تم کھا گئے۔ تو مرغ نے کہا، تمہارا اس روٹی سے کیا بننا ہے، چھوٹا سا تو ٹکڑا تھا، تم فکر نہ کرو، کل مالک کا گھوڑا مر جانا ہے، تم خوب پیٹ بھر کے کھانا۔ یہ سن کر مالک چونکا، اس نے اپنا گھوڑا کھولا اور بازار میں جا کر فروخت کر دیا اور خوشی خوشی گھر آ گیا۔ اگلے دن کتا مرغ کے پاس گیا اور کہا، تم تو کہتے تھے کل گھوڑے نے مر جانا ہے، کہاں ہے وہ گھوڑا؟ مرغ نے کہا، ہم جھوٹ نہیں بولتے، گھوڑے نے مر ہی جانا تھا، مگر مالک نے اسے پہلے ہی فروخت کر دیا۔ لیکن تم فکر نہ کرو، یہ جو مالک کے پاس اونٹ ہے نا، کل اس نے مر جانا ہے، اب اونٹ سے تم اپنا پیٹ بھرنا۔ مالک نے یہ سنا تو اونٹ بھی بیچ آیا اور دل ہی دل میں خوشی منانے لگا کہ شکر ہے موسیٰ علیہ السلام نے ان 2 جانوروں کی بولیاں سکھا دی، ورنہ آج میں بہت نقصان میں پھنس جاتا۔ پھر کتا مرغ سے ملا اور کہا، تم کتنے جھوٹے ہو، تم نے تو کہا تھا اونٹ نے مر جانا ہے۔ مرغ نے کہا، میں سچ کہہ رہا ہوں، اونٹ نے مر ہی جانا تھا، لیکن مالک نے اس کو پہلے ہی بیچ دیا، لیکن تم فکر نہ کرو، کل مالک کے غلام نے مر جانا ہے، پھر تو دیگیں پکے گی، پھر تمہیں بہت کچھ کھانے کو ملے گا۔ یہ بات بھی ان کے مالک نے سن لی اور جا کر اپنا غلام بھی بیچ آیا اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگا کہ بڑے نقصان سے بچ گیا۔ اگلے دن کتے نے مرغ سے کہا، تم نے پھر جھوٹ بولا کہ مالک کے غلام نے مر جانا ہے، لیکن مالک تو غلام کو بھی بیچ آیا۔
مرغ ناراض ہونے لگا اور کہنے لگا میں نے تم سے کہا ہے نا کہ ہم جھوٹ نہیں بولتے، دیکھنا کل مالک کی باری ہے، کل مالک نے مر جانا ہے، پھر دیکھیں گے مالک خود کو کیسے بیچتا ہے، مالک کے مرنے پر تو دیگیں پکیں گی نا، پھر تم خوب پیٹ بھر کے کھانا۔ یہ سن کر مالک بہت پریشان ہوا اور فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا قصہ بیان کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نے تمہیں کہا تھا نا یہ اللہ کے راز ہیں، دیکھو اب تم کتنی مشکل میں پھنس گئے ہو۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ پاک اس آدمی کی کوئی غلطی نہیں، اس کو شیطان نے ورگلایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اس کی موت کا وقت آ چکا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی سے کہا کہ اب تمہاری موت کا وقت ہے، ملک الموت آ چکے ہیں، اب میں صرف تمہارے لیے دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تمہیں ایمان کی حالت میں موت دے۔ ملک الموت آئے اور اس آدمی کی روح قبض کر لی اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی۔ پیارے دوستو، بعض اوقات انسان ایک نقصان سے بچتا بچتا بہت سے نقصانات میں پھنس جاتا ہے، اس لیے ہمیں اللہ کے رازوں میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے اور ہمیں ہمیشہ صدقہ اور خیرات کرتے رہنا چاہیے۔ پیارے دوستو، ایسے اچھے قصے اور واقعات سننے کے لیے میرے چینل حکمت کی لہریں سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں اور اچھے کمنٹ کریں۔